بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، آدمی جب کسی چیز کی نیت کرتا ہے تو دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں انسان جس چیز کی طلب کرے گا، اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کی طلب کی بقدر دیں گے۔ دنیا مانگے گا تو کسی کو دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے۔ بادشاہت اگر ہر ایک مانگے گا، بادشاہت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ مال ہر ایک مانگے گا، مال ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں، جو مانگے گا اس کو دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہے میری ذات کا تعلق، میری دوستی۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم اللہ سے جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا اگر میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو میرے بندے مجھ سے تو مجھے مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اگر میں ایسا ہوں کہ اگر میں تجھے مل گیا تو سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ کہ اکبر الہ آبادی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ اور اللہ ملتے کیسے ہیں؟ اللہ ملتے ہیں اللہ کی طلب سے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اپنی آپ بیتی میں ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ راولپنڈی میں مجھے یاد ہے کہ 14 اگست آنے والی تھی، یہ 1999 کی بات ہے۔ راولپنڈی میں 14 اگست آنے والی تھی، اور 14 اگست آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ لوگوں نے اللہ نے جب شہرت دی تو پاکستان کے نام سے مجھے منسوب کر دیا۔ آپ لوگوں نے دل پاکستان سنا، پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور جب اس کو اپنے سینے سے لگایا تو اپنے دلوں میں آپ نے مجھے بھی تھوڑی سی جگہ دی۔ یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو بچے مجھے دل پاکستان انکل کہا کرتے تھے، مجھے یاد ہے۔ آج مدینہ انکل کہتے ہیں۔ تو میرا کانسرٹ تھا، بہت اچھی طرح مجھے یاد ہے، میرا کانسرٹ تھا 14 اگست 1999 کو پنڈی میں، پی سی پنڈی میں، پرل کانٹیننٹل میں۔ اچھا، اب وہ پی سی پنڈی اس طرح بنا ہوا تھا کہ جیسے یہ بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے بالکل ساتھ بہت بڑا گراؤنڈ تھا، خالی گراؤنڈ تھا۔ پنڈی کے اس کے پی سی کے جو مالک ہیں سرد الدین ہاشوانی صاحب، ان سے میری بہت دوستی تھی، بڑا تعلق تھا، مجھے بہت پسند کرتے تھے، میری میوزک کے بڑے شیدائی تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ میرا کانسرٹ ہے، بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بے شمار دوست یار بھی بلا لیے اپنے۔ اب کیونکہ پنڈی کے ساتھ ہی اسلام آباد تھا تو انہوں نے بے شمار ڈپلومیٹس بھی بلا لیے۔ وہاں یو کے کا امبیسڈر بھی آیا ہوا تھا، تو یو ایس کے بھی ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے، تو فرینچ ڈپلومیٹس بھی آئے ہوئے تھے، تو جرمن ڈپلومیٹس بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک حالات بہت اچھے تھے۔ ہاں، یہ ڈپلومیٹس وغیرہ آیا کرتے تھے، تو وہ بھی آئے ہوئے۔ اور مجمع کتنا آیا ہوا جی اس گراؤنڈ کے اندر؟ 20,000 آدمی آیا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، 20,000 آدمی آیا ہوا۔ اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ 20,000 آدمی آیا ہوا، اور وہ دن تھا سنڈے کا۔ ہاں، سنڈے کا دن تھا، اور میں اس وقت 3 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ مسجد میں اعتکاف میں 3 دن کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اور اللہ کی شان کہ سنڈے کو جب ہم نے 14 اگست کو جب ہم نے فجر پڑھی ہے، اس فجر میں یہ بات طے ہوئی کہ آج عشاء کی نماز کے بعد جنید بھائی کا بیان ہے۔ تو کیونکہ جنید بھائی کا کانسرٹ تھا، جنید بھائی اپنے کانسرٹ کے چکر میں اس بات کو بالکل ہی بھول گئے
کہ آج جنید صاحب کا بیان بھی ہے. میں بالکل ہی بھول گیا اس بات کو. خیر جی, اللہ کی شان, میں جب مغرب کی نماز کا ٹائم آیا تو مسجد کے ایک ساتھی نے فون کیا, وہ جنید بھائی آپ کو کہاں سے پک کرنا ہے, وہ عشاء پہ آپ کا بیان ہے. میں نے کہا پک مجھے, ارے میرا تو کانسرٹ ہے, 20,000 آدمی, ارے میرا تو بیان تھا آج, ارے میرے خدایا اب کیا ہوگا. کہا وہ جنید بھائی معلوم نہیں, مسجد کے اندر 3-4 ہزار آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ کے انتظار کے اندر. ارے میں نے سر پکڑ لیا اپنا, نہیں یہاں تو 20,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے. سعد الدین ہاشوانی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ گیسٹس ہیں, اور آج تو 14 اگست ہے. اب مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں. اب آپ کو بتاؤں اس کے بعد ہوا کیا. خیر میں سٹیج پر گیا اور میری ٹانگیں لرز رہیں, اور مجھے یہ بھی خیال آ رہا کہ مجھے مسجد جانا ہے. ادھر میں سٹیج پر کھڑا ہوا ہوں, ادھر دل دل پاکستان بجنا شروع ہوا زمین پر, اور تھل تھل اوپر سے بارش گرنا شروع ہو گئی اللہ کی مرضی سے. دل دل پاکستان ختم ہوا نہیں کہ اتنی بارش ہوئی کہ جو پروگرام کے آرگنائزرز تھے وہ سٹیج پر آئے. انہوں نے آ کر کہا جی ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں, وہ آج تو بارش ہو گئی, پروگرام آج کے بجائے کچھ دنوں بعد ہم دوبارہ اعلان کریں گے. تو کراؤڈ کو, اب میں بھی اللہ کی قدرت دیکھ رہا, تھوڑی دیر کے بعد سعد الدین ہاشوانی صاحب پیچھے سے آئے, میرا ہاتھ پکڑ لیا, چلو میرے ساتھ, میں نے ان ڈپلومیٹ سے تمہیں ملوانا ہے. میں نے کہا سر وہ مجھے آگے جانا ہے, مجھے جانا ہے. نہیں میرے ساتھ آؤ. اب مجھے اندر لے گیا. میں ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ اتنے میں جب وہاں اندر پہنچا تو پوری پریس بیٹھی ہوئی, یہ ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہوئے, اور میں ٹینشن کے مارے کہ ابھی میرا بیان ہے, کہ تھوڑی دیر کے اندر میرا مینیجر آیا, کہا جنید بھائی کچھ داڑھی والے آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے, مسجد میں لے جانا ہے. میں نے ہاشوانی صاحب سے کہا سر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں ابھی حاضر ہوا. فوراً گیا اپنے کمرے کے اندر, شاور کھولا, نہایا, نہا کے شلوار قمیض پہنی, سر پہ ٹوپی رکھی, فوراً چھپتا چھپاتا باہر نکلا, وہاں پر پہنچا گاڑی کے اندر. حضرات مجھے لینے آئے ہوئے تھے, میں بیٹھا, مسجد گئے اور ٹھک کر کے لے جا کے انہوں نے مجھے ممبر رسول پر بٹھا دیا, اور میں شروع ہو گیا. میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, اس ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے, یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے. یہ جب میں نے بولا نا یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے, تو میں دل سے کہہ رہا تھا, کیونکہ وہاں تو میں کانسرٹ کرنے گیا ہوا تھا. اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ میں 14 اگست کا کانسرٹ کرتا, بلکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں نبی کے ممبر پر بیٹھ کر اس کے اور اس کے رسول کی تعریف کرتا. ہاں, علامہ اقبال نے کیا بات کہی ہے, حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. یہ دعا ہے میری ان تمام جوانوں کے لیے, ان تمام نوجوانوں کے لیے. ہاں, خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو میرے دوستو, اگر اس دنیا میں اتنی ہی روشنی ہوتی, اللہ کی قسم میں اس کو کبھی چھوڑ کے نہ آتا. ایک اب بریک لیں گے, اس کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ خاص پاکستانی کے لیے ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. جب ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا, ہم نے یہ سوچ بچار کے بعد ایک سیگمنٹ مرتب کیا تھا خاص پاکستانی کے حوالے سے. ہم نے آپ کو اپنے ٹیلی فون نمبرز وغیرہ بھی دیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسے پاکستانی ہیں جس نے کوئی کارہائے نمایاں انجام دیا ہے, آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر, میں نے اپنے فیس بک پیج پر, ٹویٹر آئی ڈی پر بھی تمام طرح اسٹیٹس اپلوڈ کیے تھے. اس وقت مجھ سے ایک صاحب نے رابطہ کیا اور بتایا کہ میں نے یہ ایک کام کیا ہے, جو کہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. اور مجھے بڑا متاثر کن لگا وہ کام, اگرچہ ظاہر رمضان میں بہت زیادہ ایکٹیولی فالو کرنے کا موقع نہیں ملتا ٹویٹر کا یا فیس بک کو, لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ذریعے جتنا زیادہ ہم اس کو فالو کر سکیں ہم کرتے ہیں. تب ہم نے ان سے رابطہ کیا, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہمارا جو ٹویٹر آئی ڈی ہے آپ ایک بار پھر آپ بھی نوٹ کر سکتے ہیں, تاکہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے, آپ بھی ہم سے رابطہ کیجیے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے وسیم بادامی, WASEEMBADAMI.
فیس بک آئی ڈی ہے facebook.com/وسیم بدامی آفیشیل. یہ بینڈز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی آ جائیں گے. آج کے ہمارے جو خاص پاکستانی ہیں جنید جمشید صاحب, انہوں نے جو مجھے اپنی ٹویٹر پہ ساری کہانی بتائی, ایک ایسا دور کہ جہاں پر بڑا جدیدیت کا یہ دور ہے, جہاں پر ٹائپنگ اور ٹائپ رائٹر اور یہ سب تو بہت ہم آگے نکل گئے, اور پرنٹنگ پریس اور ایک ایک لمحے میں لاکھوں کروڑوں پیجز پرنٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پر انہوں نے یہ ایک الگ ہی کام انجام دیا ہے. واہ. میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں ہے, میرے پاس کہنے کو صرف یہی ہے کہ اصل میں یہ معاملات ہوتے ہیں عشق کے. اگر آپ اکثر عشق اور عقل, یعنی آپ بظاہر دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر کے میں نے کیا کر لینا ہے, لیکن وہ عشق کے معاملات کچھ الگ ہی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ آج جو صاحب موجود ہیں ہمارے سیگمنٹ خاص پاکستانی میں, جو کہ ہیں نادر ذکی صدیقی صاحب, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پورے کا پورا قرآن مجید, یعنی کہ 114 سورتیں, 6666 آیات, انہوں نے مشک سے, آب زمزم سے اور زعفران سے پورا قرآن مجید ترتیب دیا. پورا قرآن مجید لکھا ہے ان 3 چیزوں سے, مشک سے, آب زمزم سے اور زعفران سے. بلکہ سب ایک مرتبہ بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. باقی ہم ذرا انہی سے سنتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا, کیوں آیا, اور ہم ساتھ آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں. اور ویسے یہ قرآن مجید آپ تو ابھی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ پائیں گے, آپ وہ لطف نہیں لے پائیں گے جو ہم یہاں پر لے پا رہے ہیں, اس کی خوشبو, اس کی مہک اور جس زعفران کو جو ہم محسوس کر رہے ہیں. لیکن جنید بھائی یہ آپ ذرا دکھائیے. نادر ذکی صاحب ہمارے خاص پاکستانی, جنہوں نے مشک سے, آب زمزم سے اور زعفران سے قرآن پاک لکھا. الحمدللہ. یہ ذرا دکھائیے. یہ اللہ کے پاک نام ہیں, اگر یہاں بھی دکھا سکیں. اسماء الحسنی ہے ہم جی. اور میں کچھ تھوڑا سا شروع میں دکھا کر, اب یہ اس کو ذرا سا بیچ میں سے, یہ دیکھیے ماشاءاللہ انہوں نے, آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی مہک ہم محسوس کر سکتے ہیں. جی ہاں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ میں ٹھہرے بلکہ کوئی ایسی صورت نکالتا ہوں جو لوگوں میں, سورہ یاسین نکالتا ہوں, وہ سب شروع میں پہچان بھی لیں گے, پڑھ بھی سکیں گے, دیکھ بھی سکیں گے. 23ویں پارے میں, اچھا آ گئے, یہ لیجئے جی. نادر صاحب آپ کو کتنا عرصہ لگا یہ قرآن پاک مکمل کرنا؟ یہ تقریباً 14 مہینے اس میں. 14 مہینے. آپ روزانہ کتنا وقت دیتے تھے, کتنا لکھتے تھے؟ 1.5 سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے. یہ خیال آپ کے ذہن میں کس طرح آیا؟ مطلب ظاہر ہے جیسا میں نے کہا جدیدیت کا دور ہے, اور یہ سب, اور ساتھ ساتھ جنید جمشید صاحب سورہ یاسین کی بھی زیارت کروا رہے ہیں ہمارے یہ آڈینس. یہ میرے خیال ہے بہتر ہے, یہ بہتر طریقے سے, یہ بہتر نظر آ رہا ہے. بالکل. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی, تو یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھتا تھا, سنتا تھا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے تعویذ بناتے ہیں, علماء اکرام تھوڑا سا ذرا لاؤڈ بولیے گا ضرورتوں کے لیے, لوگوں کے لیے. تو وہ میں نے خود بھی دیکھی, چھوٹی پرچیاں, بڑی پرچیاں. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب یہ لکھ سکتے ہیں تو میں کوئی ایسی چیز لکھوں جو اس سے بہتر ہو. وہ تو چھوٹی چھوٹی پرچیاں. اچانک بس ایک دن خواب میں آیا کہ میں قرآن شریف لکھوں, ذہن میں آیا. خواب میں؟ جی. تو بس اس کے لیے مجھے کوئی پیپر ورک نہیں تھا کہ کیا کرنا کیا ہے. مجھے تو یہی نہیں پتا کہاں ملتے کہاں ہیں, مشق زعفران کہاں ملتا ہے. خطاطی کہ آپ نے سیکھی کیا؟ مجھے تھوڑی بہت تو شروع سے آتی تھی. نہیں, لیکن یہ تھوڑی بہت نہیں, یہ تو باقاعدہ ایک خطاط کی لکھت وہ ہے, خط ہے یہ تو, مطلب یہ باقاعدہ جیسے کوئی پروفیشنل خط. جی ہاں, لکھنے سے پہلے تھوڑی پریکٹس کی تھی, باقی ایک شوق تھا شروع سے اچھی رائٹنگ میں لکھنے کا. اچھا. تو اس وجہ سے میں نے یہ لکھ پایا. اب یہ بتاؤ, لکھ تو دیا, اس کو پڑھتے کتنا ہو؟ جتنا عام قرآن شریف ہے, لیکن کم پڑھتا ہوں دوسرے قرآن شریف کی نسبت. اس کو ذرا سے اس کو ہینڈل ذرا میں کم کرتا ہوں. آپ پہ تو 3 ذمہ داریاں آ گئی. جی جی جی. ایک آپ نے لکھا, پھر اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے, پھر اس پر عمل کرنا ہے. بالکل. اور آپ اس کے لیے پھر آب زمزم وغیرہ کیا کس طرح ارینج کروا دیتے رہتے تھے؟ جی ہاں, کوئی جاتا تھا عمرے پہ یا تو اس کو کہتے تھے کہ ایکسٹرا لے آئیں. پھر یہ زعفران ایران سے آتا تھا, 100 روپے کی ایک چٹکی ہوتی ہے. زعفران تو خاصی مہنگی. مشک. اور وہ کتنی چلتی تھی تقریباً؟ 100 روپے کی چٹکی کتنی چل جائے گی؟ 100 روپے نہیں, تو کوئی 400-500 کی ایک ساتھ بنانی پڑتی تھی مشک کے ساتھ. اور وہ کتنے پیج نکل جاتے تھے اس سے؟ یہ 4-5 پیج بس.
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह इसमें माल भी लगा खूब फिर उसको बनाने में। काफ़ी मतलब यानी तकरीबन आपको माली एतबार से कितना अंदाज़न तकरीबन लगा होगा? 6-6.5 लाख 6-6.5 लाख रुपए, ये तो अल्लाह की तरफ से मिलेगा इसको। ये अल्लाह ही ने इंतज़ाम करवाया है इसका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आपने कब ये कंप्लीट किया ये कुरान मजीद? ये कंप्लीट हुआ 2008 में मुकम्मल हो गया था, फिर रखा रहा मेरे पास। फिर मैंने मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ में और मुख्तलिफ़ ममालिक खलीफा किंग्स इन सब को लिखा, कहीं से जवाब नहीं आया। सिर्फ सऊदी एम्बेसडर ने बुलाया मुझे। ये जो ये अब्दुल अजीज़ अल-गदीर जो थे, जो अभी पिछले जो थे, नहीं, उससे पहले वाले थे शायद, उन्होंने बुलवाया था, तवाज़ो की सब देखा उन्होंने। कितने साल पहले की बात है? ये मेरे ख्याल से 2008 या 9 में बुलाया था मेरे ख्याल से। 2008 के। ये नाम मुझे याद नहीं उनका। आपके लिए तो सेगमेंट बनना चाहिए अखस्सुल ख़ास पाकिस्तानी। वाह, जो ख़ास पाकिस्तानी है उनमें भी जो सबसे ख़ास है अखस्सुल ख़ास पाकिस्तानी। जनाब जज़ाकल्लाह। ढेर सारी दुआएं हैं पाकिस्तानी कौम की आपके साथ, और ढेर सारा खिराज तहसीन भी है, और साथ साथ कुछ इनामात भी हैं। गाबा नेशनल की जानिब से ये वाटर डिस्पेंसर जाएगा आपके साथ, ओसाका रिचार्जेबल फ़ैन, क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल सेट, हायर की जानिब से आयरन, और ST की जानिब से ये जूसर। ज़ाहिर है ये तो एक दुनियावी तौर पर ये एक नजराना है हमारे स्पॉन्सर्स की मेहरबानी से, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको यकीनन इस काम का नजराना उस दुनिया में भी ज़रूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत सारी तालियां, ढेर सारी हौसला अफजाई हमारे इस खास पाकिस्तानी के लिए, नादिर साहब के लिए। इस तरह के पाकिस्तानी जो कि इस माहौल में भी कि जब हम पर इल्ज़ाम लगाने वालों की कमी नहीं है, अपने मुख्तलिफ एक्ट से ये साबित करते हैं कि ये कौम आशिक़ रसूल, आशिक़ कुरान, आशिक़ खुदा, आशिक़ तालीमात खुदा है। ये जिस तरह मैंने कहा सारे मामलात इश्क के ही हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शान रमज़ान के सिलसिले को यहीं से दोबारा आगे बढ़ाएंगे, और भरपूर तालियों में इस ब्रेक पर जाइए हमारे इस मेहमान को खिराज तहसीन पेश करें। शान रमज़ान में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं जनाब फसीहुद्दीन सुहरवर्दी साहब हदिया तहनीत पेश करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। फसी भाई, आगाज़ किस कलाम से कीजिएगा? फसी भाई, मैं आपको नाज शरीफ के चंद अशार सुनाऊंगा, और चूँकि आज हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है, तो उस मुनासबत से मैं आपको वो मनक़बत सुनाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने पढ़ी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह का ग़ुलाम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। जिस काम में हो जाए दीदारे नबी हासिल, दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। ऐ इश्क ऐ काश
آپ کو وہ منقبت سناؤں گا. یہ منقبت یوسف قمر صاحب ہیں جو برمنگھم انگلینڈ میں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ منقبت لکھی اور انہوں نے 1956 میں یہ منقبت لکھی. میں نے 1956 میں اور میں نے 1996 میں اس کو ریکارڈ کرایا اور 97 میں میرا البم آیا میں تو پنجتن کا غلام ہوں الحمدللہ. اس کے بعد اور ریلیز کے ساتھ ہی اس نے تمام تر شہرت کی بلندیوں کو چھوا. الحمدللہ اتنی مقبول ہوا یہ کلام کہ اب ہر نعت خواں اس کلام کو پڑھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے. بے شک بے شک. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام. لی خمسۃ اللطف بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمر سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو
अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या। वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह। मैं हूँ उनके दर का बस एक गादा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला। मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आज के दिन 15 रमज़ान मुबारक के मौके पर तो इस कलाम को सुनने का लुत्फ़ मज़ीद दुबाला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस कलाम की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे कहते हैं ना कि ये मेरी पहचान है, मैं तो पंजतन का गुलाम। मैं तो आपका तारुफ ये कराता हूँ कि पंजतन के ग़ुलाम से हम बात कर रहे हैं और आपको इस तारुफ पर एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्होंने ये कलाम लिखा उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनके भी बहुत ज़्यादा उनके दर्जात बुलंद कर, अल्लाह ताला अच्छा बता रहे हैं फसी भाई कि वो अलील भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए, जिन्होंने इतना ज़्यादा मारिकतुल आरा कलाम पढ़ा जो कि आज ज़बान ज़द-ए-आम है। ज़ाहिर है फसी भाई से सुनने का अपना ही मज़ा है, सब पढ़ते हैं, सब सआदत हासिल करते हैं, जब फसी भाई पढ़ते हैं तो हम सब झूम ही उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शान रमज़ान में एक वक्फ़े का वक्त हुआ है, इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तीन बेटियां, 2 बेटे, दोनों में एक माजूर है, उसको पोलियो है पैदाशी। क्या उम्र भर की माजूरी इस बच्चे का मुकद्दर बन चुकी है? हमारे शोहर लुकमान है, वो रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं बच्चे का इलाज कर दूं। 2 महीने से किराया नहीं दिया, किराए का मकान हमारा। मेरे अब्बू की इतनी आमदनी नहीं है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मेरी मदद करो ताकि मैं पढ़ सकूं। डॉक्टर ने कि 4 लाख रुपया मांगे, आप मेहरबानी करके हमारे साथ अमन कर दे। आपका ताउन इस बच्चे की माजूरी दूर कर सकता है। अधूरे साहिबां तले पलती ये जिंदगी रंजो अलम की वो दास्ताने रकम कर जाती है जिन्हें सुनकर और देखकर रूह भी लरस जाती है। मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। छोटी सिस्टर है, उनका रिश्ता हुआ, अब उनकी शादी जो है 10 अगस्त तारीख रख दी गई है और मेरे अब्बू के पास जहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी शादी है ईद के बाद, मेरी अम्मी अब्बू बहुत परेशान है, इतना सब कुछ नहीं कर सकते मेरी शादी को। मैं चाहती हूँ ना मेरे जहेज का ना कुछ हो जाए, और आप मेरे घर का हालात देख ही सकते हैं।
میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے والدین کی کچھ مدد فرمائیں تاکہ میرے والدین ہمارے جو ہے فرض ادا کر سکیں. سب سے بڑھ کر میری بیٹی کی شادی ہو جائے. ایک کی شادی عید کے فوراً بعد, ایک کے بقرعید کے فوراً بعد. میرا یہ مسئلہ حل کروا دو. زندگی بھر جناب دعا دوں گی اور قبر جانا تک دعا, مر کے بھی بلکہ دعا دوں گی. جب آپ مختلف حوالوں سے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں, گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ امداد دیں, مدد کریں, تو میرے ذہن میں وہ واقعہ آتا ہے اللہ کے ایک نبی کا, کہ جس میں انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یہ فلاں شخص ہے جو کہ یہ اس بات پر بضد ہے کہ اس کا جتنا رزق لکھا ہے اس کو ایک دفعہ میں دے دیا جائے. اور جب یہ کہا گیا کہ نہیں, یہ تو رزق تو اتنا ہی لکھا ہوا ہے تو اس کو تقسیم در تقسیم کر کے دیا جائے تاکہ اس کی زندگی بسر ہو جائے, تو اصرار کیا کہ نہیں, وہ کہتا ہے کہ سارے کا سارا رزق اس کو ایک ہی دفعہ میں دے دیا جائے. اس کو اس کا سارے کا سارا رزق ایک ہی دفعہ میں دے دیا گیا. اب ظاہر خدشہ تو اس بات کا تھا, امکان تو اس بات کا تھا کہ اب سارا رزق ہی ایک ہی رات میں دے دیا ہے, جو کہ ایک بوری سمجھ لیں مثلا. تو اب اگر یہ سب کا سب خرچ ہو گیا تو پھر تو معاملہ ختم, پھر یہ آگے زندگی میں کیا کرے گا. اور کچھ دنوں بعد یہ دیکھا اللہ کے نبی نے کہ اس شخص کے باہر تو رزق کی فراوانی تھی, اس کے گھر کے باہر رزق کی فراوانی تھی, ایک طویل انبار پڑا ہوا تھا رزق کا, دیگیں چڑھ رہی ہیں مثلا اگر ہم آج کل کے زمانے میں کہہ لیں تو. اور جب دریافت کیا کہ یا اللہ یہ کیا, تو نے تو کہا تھا کہ ساری زندگی کا رزق میں نے اس کو دے دیا ہے, تو جواب یہ آیا کہ اے اللہ کے نبی, اللہ نے کہا کہ میرا ہی تو یہ بھی تو وعدہ ہے کہ اگر کوئی میرے مخلوق پر خرچ کرے تو میں کئی گنا بڑھا کر اسے واپس دے دیتا ہوں اپنے اس بندے کو. ہوا یوں کہ ہم نے اسے اتنا رزق دے دیا تھا جو کہ ہم نے اس کے لیے پوری زندگی میں لکھا تھا, لیکن وہ بڑا سخی تھا, اس نے آدھا اس میں سے خرچ کیا اور آدھا اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا. جب آدھا اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا تو ہم نے اس کو 10 گنا زیادہ دیا. پھر اس نے مزید آدھا اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا, ہم نے اسے مزید 10 گنا زیادہ دیا, اور آج اس کے گھر پر یوں رزق کی فراوانی ہے. تو جب جنید بھائی بارہا ہمیں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ہم 1 روپیہ بھی کسی کو دیتے ہیں تو اس کا آخرت کا فائدہ تو ہے ہی, دنیاوی اعتبار سے بھی نہ صرف اس کا ریٹرن ملتا ہے بلکہ کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے. تو میرے ذہن میں اکثر اس واقعے کی تکرار ہوتی ہے, یہ واقعہ یاد آتا ہے. آج ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں, ایک کے ساتھ جنید جمشید صاحب, ایک کے ساتھ میں موجود ہوں. جنید بھائی, یہ ہماری بہن ہے کنیز فاطمہ صاحبہ. آپ ذرا مائک کنیز فاطمہ صاحبہ قریب کیجیے گا. جی, آپ کراچی کے کس علاقے میں رہتی ہیں؟ لانڈی میں رہتی ہوں. لانڈی میں رہتی ہیں, کراچی کے علاقے لانڈی کا. ان کی 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. اچھا, ایک پہلے کال آ گئی تو میں لے لیتا ہوں, پھر ذرا گفتگو شروع کرتے ہیں چونکہ ظاہر کالز کا بھی سلسلہ بڑا ضروری ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں محمد عمر بول رہا ہوں شارجہ سے. جناب عمر بھائی کیا کہیے گا, کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ جو بہن ہے, ان کے جو بچے کو پولیو ہے, جی جی جی, ان کے لیے 25,000 روپے دینا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. اور دوسرے جو ہیں جن کی بچی کی شادی کا ہے ان کے لیے بھی 25,000 دینا چاہتا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت نوازش. بس بدامی بھائی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں کچھ مشکلات میں ہوں. بس میں چاہتا ہوں جب آپ لوگ دعا کریں تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میری مشکل اللہ آسان ضرور. عمر بھائی, میں جنید بھائی ان سے یہ فرما دیں آپ کہ مشکلات کا دروازہ بند کرنے کا انتظام آپ نے کر دیا ہے, اور مشکلات سے نکلنے کا جو دروازہ ہے وہ آپ کے اس صدقے نے آپ کے لیے کھول دیا ہے. انشاءاللہ قریب آپ اپنی تمام مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جنید بھائی. آمین. میں یاد رکھیے گا. ضرور عمر بھائی, ضرور ضرور انشاءاللہ. بلکہ ہم نہیں بلکہ ہماری پوری آڈینس, پورا پاکستان جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے, سب آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. بہت نوازش. چونکہ ہم اس سیگمنٹ سے آنے سے پہلے پیکیجز بھی چلاتے ہیں تو انہوں نے اس کو دیکھ کر ہم سے رابطہ کیا. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فریحہ بات کر رہی ہوں قطر سے. قطر سے کیا کہیں گی, کیا مدد کر سکتی ہیں ہماری؟ جی, یہ جو بہن ہے جن کی بچی کی شادی ہوگی ابھی, تو اس کے لیے میں دینا چاہوں گی 50,000 روپے. اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت دعاؤں نواز. میں یاد رکھیے گا, آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ضرور میری بہن, اللہ آپ کی جان مال وقت میں برکت دے. بہت بہت انشاءاللہ. بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. یہ کراچی کے علاقے لانڈی میں رہتی ہیں کنیز فاطمہ صاحبہ. یہ ان کا بیٹا ہے. آپ نے بچے کا مجھے کیا نام بتایا تھا؟ نعمان. یہ ہے ہمارا دوست نعمان. نعمان کی کیا عمر ہے؟ 10 سال. نعمان کی عمر ہے 10 سال. اور نعمان بچپن سے ہی یعنی کہ پیدائش سے نعمان پولیو کا شکار ہے. کتنا خوبصورت بچہ ماشاءاللہ یار.
اللہ کا نظام ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مسئلہ ہے. اللہ اس بیماری سے اس ملک کو جلد از جلد نجات دلائے. اور اب میرا دل کرتا ہے کہتے ہوئے کہ وہ شرپسندی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں یہ مرض بھی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ وہ اس کے پولیو کے قطرے وہ نہیں پلانے دیتے. اس پر لوگوں کا قتل ہو گیا ہے پاکستان میں کئی, کہ آپ پولیو کے قطرے پلائیں, اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اور حالانکہ ہر بڑے سے بڑے مفتیان کا, علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی تعلیمات سے. بیٹی یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کو بچپن سے ہی یہ پولیو کا مرض ہے, اور یہ اس کی وجہ سے معذور ہے. اس کو ذہنی بھی مرض ہے, کیا مسئلہ ہے؟ جی ذہن بھی چھوٹا ہے, اس کا ذہن بھی چھوٹا ہے, دماغ میں گال نہیں رکھتا ہے, نکال دیتے ہیں دماغ سے ہاتھ. ذہن چھوٹا ہے ذرا, دماغ مطلب اس کی عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ. عمر کیا ہے اس کی؟ 10 سال ہے. 10 سال ہے. جی اب یہ کہ ان کے شوہر ہے وہ رکشہ چلاتے ہیں, اسے گھر نہیں, گھر کا نہیں, گھر نہیں چل رہا ہے نا, دادی اس کی کام کر رہی ہے بنگلے میں. یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی بیٹی ہے, رو رہی بھائی. ان کا کیا نام ہے؟ ہاجرہ. ہاجرہ. جی اچھا. اب جنید بھائی ایسا ہے کہ ان کے لیے ان کا پولیو کا ظاہر کوئی علاج اس انداز سے نہیں, لیکن ان کی مصنوعی ٹانگ وغیرہ لگانے کے حوالے سے اور اس کے ذہن کے علاج کے حوالے سے ہمیں 5 لاکھ روپوں کی ضرورت ہے. اور پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ان کے بچے کو صحت عطا فرمائے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, آج پھر کہوں گا عزیز دوستوں, اگر ان بیماریوں سے خود کو بچانا ہے تو جو لوگ اس میں مبتلا ہیں حد الامکان اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ دے سکتے ہیں دل کھول کے دیجئے. آپ یورپ میں, آپ کینیڈا میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, مڈل ایسٹ میں, قطر, کویت, سعودی عرب, جہاں بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہمیں فون کیجئے اور یہ جو مستحقین ہیں ان کی مدد کیجئے. وسیم یہ ہماری بہن ہے سیف الخاتون صاحبہ, ان کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے, اور جو 1 بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. شوہر مسجد میں پیش امام ہے. اچھا ہاں, ہمارے مساجد کے اندر جو ہمارے ہاں. اچھا ایک کال بھی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جینت بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ میرے عزیز, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی جی فرمائیے فرمائیے. جینت بھائی جو سسٹر ہے جن کی شادی کا پرابلم, ان کو میں 50,000 روپے دینے دوں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ ہانگ کانگ سے. ہانگ کانگ سے, اچھا اچھا اچھا, واہ 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 واہ, بہت اچھے, بہت بہت شکریہ میرے بھائی. اللہ تمہارے جان میں, مال میں, وقت میں بہت برکت دے. اچھا ویسے بہن کچھ سوچا ہے شادی پر کیا خرچہ آئے گا, کچھ حساب لگایا ہے, کچھ سوچا ہے؟ جی بتائیے ذرا. شادی بیچ میں سے ہی خرچہ ہوگا, 4 لاکھ تک تو ہوئے گا, 3-4 تک لگ جائیں گے نا. ہاں 3-4 لاکھ کا. بالکل. اس کو تھوڑا سا ذرا صحیح کر لو, تھوڑا سا, میرا مطلب ہے ایسے کر لو نا کہ اسراف سے بھی بچت ہو جائے, اور یہ کہ ضرورت کے مطابق شادی ہو جائے. ویسے تو مہنگائی ہے لیکن ضرورت کے اس پہ اگر مطابق ہو جائے. اچھا 1 بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے؟ جی 1. اچھا, اور اس کی شادی عید کے بعد کس کی شادی ہے فوراً؟ ان بیٹی کی کیا نام ہے ان کا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ربیہ. رابعہ. ذرا اپنے بارے میں بتاؤ, کیا کرتی ہیں؟ ربیہ. میں کچھ نہیں کرتی. اچھا, پڑھائی وغیرہ کی ہے؟ نہیں, میں نے 5 تک پڑھا. 5ویں جماعت تک پڑھا ہے. اچھا اچھا ماشاءاللہ. شادی طے ہو گئی ہے؟ شادی طے ہو گئی, تاریخ بھی طے ہو گئی ہے؟ 14-15 تک ختم ہو. 14-15 تک. اس کو قریب کرو. جی 14-15 تک ختم. 14-15 تک. اور یہ جو ہے آپ کی بقرعید کے بعد ہے؟ آپ کی بھی شادی طے ہو گئی ہے بقرعید کے بعد؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی تو میری درخواست ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ ہم تو اب کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں شادی کے اوپر, جتنا اسراف شادیوں پر ہوتا ہے, اور پھر روتے ہی اس بات پر ہیں کہ بیٹا اور بیٹی کی بن نہیں رہی. جب اللہ کی اتنی نافرمانیاں ہوں گی میرے بھائی اور میری بہنوں, اتنی نافرمانیوں میں اللہ کی شادی کرو گے تو اولاد کی زندگی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں ضرورت کے درجے کے اندر شادی کے پیسے پورے نہیں ہوتے, وہاں اسراف کی ہم انتہا کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کے صدقے میری آپ سے درخواست ہے, فون کریں اور خوب دل کھول کر ان کی مدد فرمائیں. اچھا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ ذرا اوپر کریے. مسجد کے امام ہیں. مسجد کے پیش امام. اچھا یہ وسیم جو ہمارے یہاں جو امامت کا کام کرتے ہیں نا, بڑا تھوڑا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. ہاں بہت تھوڑا کہ گزر بسر ہی ہو سکتا ہے. یہ ہماری مساجد میں اور ہماری امام بارگاہوں میں جن کی
جو امامت کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ عزیزان گرامی دل کھول کر دیجئے. عید کے لیے 5,400 تنخواہ ہے. 5,400 تنخواہ کرائے کا مکان ہے. 5,400 تنخواہ ہے. کرایہ 2,000 کرایہ اسی میں کاٹ لیتے 2,000 کرے تو آپ تو زکوٰۃ کے بھی مستحق ہیں. تو گزارا کیسے ہوتا ہے بہن؟ بس اوپر اللہ نیچے ہم یہ قریب کر کے اوپر اللہ نیچے ہم بیٹھے ہیں. بس کیسے کھانے پینے کا انتظام؟ پہلے تو میں آپ دونوں کے لیے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی طرف سے 3 ماہ کے، ان سے میں نے پوچھا بھی نہیں ہے لیکن یہ اچھا، اور آپ خوش ہو جائیے، یہ تو 3 ماہ کے راشن کا انتظام تو ہو گیا. اور آپ کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے ہمارے ایئر وائی کے ایک ہمارے جو کولیگ ہیں انہوں نے 25,000 روپے کا اعلان کیا ہے. بہت بہت شکریہ. موجود ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وسیم بھائی تنویر بول رہا ہوں شارجہ دبئی سے. جناب کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ؟ یہ جو پولیو والا بیٹا بیٹھا ہوا ہے بچہ، اس کے لیے 25,000 اور 25 یہ جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے شادی کے لیے ان کے لیے دینا چاہتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت نوازی، بہت شکریہ بہت شکریہ. اور اس کا ابھی آپ علاج ابھی کہاں سے کروا رہے ہو؟ ابھی مائک معاش اسپتال سے. اچھا جی. اور انہوں نے پولیو کا اس کی کیا مطلب کیا بتایا کہ اس پہ کوئی ابھی ٹانگ وغیرہ اس کی تبدیل؟ جی ٹانگ کا بولے، ٹانگ لگاؤ اس کی، ایک ٹانگ کا مسئلہ، آپریشن بھی کرایا ہم لوگوں نے اس کا. اور ابھی گھر میں آپ کے میاں کماتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کمائی کا ذریعہ ہے؟ دادی، اس کی دادی کام کرتی ہے، بنگلے میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے جا کے. اچھا. اور کوئی نہیں ہے. اس کی یہ ذہنی بیماری ابھی بچپن سے ہے؟ جی پیدائشی سے ہی ہے. اچھا. پیدائشی ذہن بھی اس کا چھوٹا ہے، ذہن میں گال نہیں رکھتا ہے، نکال دیتے ہیں. سب سے بڑی بیٹی ہیں؟ جی بیٹا گھر میں بڑا ہے، اس بات کی بیٹی ہے. ان کا آپ کا کیا نام ہے؟ حاجرہ. اور حاجرہ آپ جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں؟ جی. پڑھتی ہیں آپ؟ کون سی کلاس سے پڑھتی ہیں؟ 6. اور بھائی کا خیال بھی رکھتی ہیں حاجرہ؟ جی جی بہت خیال رکھتی ہے. اچھا. جی جی بہت خیال رکھتی ہے. واہ زبردست. تو حاجرہ رو کیوں رہی ہیں؟ نہیں روتے رہی ہے نا. یہاں پر ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں سے گزارش بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی تھوڑی دیر میں یا انشاءاللہ 1-2 دن میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو پائے گا. جی دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ہماری سیگمنٹ کا تو وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ ٹرانسمیشن نے آگے جانا ہے، لیکن آپ کی مدد کا وقت ختم نہیں ہونا چاہیے. ان بھائیوں اور بہنوں کی یہ مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ایک جگہ لکھا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں امیروں سے، اے عمراء میں نے یہ غربا اس لیے تمہارے پاس بھیجے تھے کہ ان کی کوئی شکایت میرے پاس نہ آئے. آپ سے بھی میری یہ درخواست ہے، دل کھول کر دیجئے. ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہیں، ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہے. ایک ہم بریک لیں گے انشاءاللہ. ہاں میں بلکہ ہمارے نیکی کے مہمانوں کے لیے ایس ٹی بلینڈر کی جانب سے، سوگو ریچارجبل لائٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. شان فوڈز، فلک رائس، گولڈن سن، شیزان، کوثر مسالے اور صوفی کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ان کے ساتھ جائیں گے. جس طرح جنید بھائی نے کہا ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن آپ کے پاس ہماری تمام تر کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں جس پر آپ ہم سے، ہماری گزارش ہے کہ ہم سے ضرور رابطے میں رہیے گا اور ان کی امداد فرمائیے گا. شان رمضان میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. شان رمضان میں لوح قرآنی سیگمنٹ میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں سے ہم کرتے ہیں آغاز. کیوں موبائل کے سوال سے ہم کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کا آغاز. آج یعنی کہ 15 رمضان المبارک کو اسلام کی کس عظیم ہستی کی ولادت با سعادت ہے؟ بتائیے.
اس سے آسان سوال تو آج نہیں ہو سکتا. یہ ہماری نیکی کے مہمان ہیں, ان کو دیجیے پہلا موقع, ان کو دیجیے مائی. جی جی بتائیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن. بالکل ٹھیک. کیوں موبائل کا یہ انعام ہو گیا آپ کا. اور یہ مجھے کون بتا سکتا ہے کہ امام حسن کی قبر مبارک کہاں پر واقع ہے؟ امام حسن کی قبر مبارک, کیوں موبائل کا سوال, کہاں پر واقع ہے؟ جی ان کو دیجیے مائک. نہیں ان کو, ہاں جی ہاں بتائیے بتائیے. کربلا. جی کربلا, امام حسن کی قبر مبارک. کربلا میں حضرت امام حسین کی قبر ہے. ان کو دیجیے مائک. ہاں جی. مکہ میں. مکہ میں نہیں. مدینہ. میں سارے تو کیا لگا دو تم ہیں. مدینہ میں کس جگہ پر ہے آپ بتائیے. مدینہ میں کس جگہ پر؟ ان کو دیجیے مائک, پہنچائیے ذرا. ہاں جی. مدینہ شریف میں نبی کے روزے کی طرف. رسول خدا کے روزے کے سامنے جنت البقیع میں حضرت امام حسن کی قبر مبارک ہے. کیوں موبائل ہو گیا جی آپ کا؟ تالیاں بجا دیجیے. یہاں آتے ہیں جی. کوئی بات نہیں, پانی تو دیکھیں لوگوں کے گھروں پہ نہیں آ رہا, یہاں آ رہا ہے. آپ شکر ادا کریں, اس پہ ٹینشن لے رہے ہیں. پانی کا تو کتنا قحط پڑا ہوا ہے. کوئی بات نہیں. اچھا چلے جی, شعر مکمل کریں. شعر مکمل کریں گے بھائی. کون سا شعر؟ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. بہت ہی مشہور زمانہ شعر. کیوں موبائل کے لیے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. یا تو واقعی پانی آ رہا ہے بھائی. اچھا یہ مشکلات میں پانی آ رہا ہے. ان کو اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر دیجیے, ان کے دکھ کا مداوع کریں. وہ کہہ رہی ہے میرے پر بھی تو آ رہا ہے, آپ بھی لے لیں. چلیں اب باقی لوگوں نے دعائیں کرنا شروع کر دیا. اللہ یہاں بھی آ جائے. نماز استسقاء کا ارینجمنٹ شروع ہو گیا یہاں پہ. بارش ہو جائے, یہاں پہ پانی آ جائے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ان کو دیجیے مائک. ہاں جی. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پریشان ہونا. قریب قریب. نہیں آپ یہ کیا رضیہ تم سناؤ گے؟ نہیں یہ نہیں آپ. رضیہ نہیں, یہ عائشہ ہے. عائشہ. ہاں نہیں آپ کا کیا نام ہے؟ نوید صدیقی. اچھا میرے ایک دوست کا بھی نام ہے. آپ نہیں, اب تو فون بنتا ہے. کی میرے پہلے آپ شعر بنائے, میں فون بناتا ہوں. مائک قریب کریں. ارے میں کہہ رہا ہوں. بولے میں کہہ رہا ہوں مائک قریب کریں, بیٹھ گئے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. یہ ہو رہا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. بتاؤ عائشہ بتاؤ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب تو یہ دیکھیں کیوں موبائل میں آپ کو نہیں دوں گا, عائشہ آنٹی کو دوں گا. کیوں موبائل عائشہ آنٹی کے لیے تالیاں بجا دیں. بولیں گے برا مان جائیں گی. آنٹی نہ بولوں. اچھا بھائی انکل نے کہا آنٹی نہ بولے, خبردار. میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں بھائی. اچھا بھائی چلیں جلدی سے 20 سے الٹی گنتی سنائیں. چلیں جلدی. ہاں 20 19 جلدی 17 16 15 14 جلدی 12 11. نہیں یہ تو سلو ہو گیا. میرا بچہ تم زیڈ سے ذرا الٹی ابھی سیڑھی سناؤ. چلو سناؤ. اب میرے بچے کو کیا ہوا؟ پنچر ہو گیا بچہ. ہاں بھائی سناؤ. زیڈ سے سناؤ گی الٹی ابھی سیڑھی؟ نہیں سناؤں گا. 7 کا پہاڑا کون سنائے گا؟ 7 کا ٹیبل سنا. جلدی والا 1 2 3 سناؤ. چلو. ہاں 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 53 7 9 63 7 10 70. ہاں بھائی کیا بات ہے, زبردست. اچھا جناب اگلا سوال. حضرت علی کی والدہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت علی کی والدہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ؟ جنید بھائی آپ صبح کے سیگمنٹ میں تھے نہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جواب دہرا رہا ہوں. میں نے پوچھا قرآن مجید میں کن 2 دریاؤں کا تذکرہ ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جواب آیا دریائے سندھ. یہ سوال تم نے کیوں؟ جس دریا کا نام ان کو یاد ہے وہی بولیں گے. وہ شکر یہ کرو. بتائیں بھائی جلدی بتائیں. ان کو دیں. ہاں یہ گفٹ ہیمپر. چچی تھی ان کی. جی چچی تھی. جواب ٹھیک ہے. کیوں موبائل دیجیے جناب نے. اچھا جی اب ہم یہ بانٹیں گے. پہلے آپ دیجیے اپنے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو. پیچھے جو آپ کے بیٹھے ہیں وہ جلدی آئیے. یہ اسپیڈ کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے. یہ اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے. وسیم بھائی یہ جے ڈاٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں صاحب ان کو دیجیے ذرا, جو کھڑے ہیں صاحب.
یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. جی سر جنید بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جاتے جاتے یہ ہے آپ کے لیے. ہاں جی, یہ اوپر جاتے جاتے اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ مہران کے ڈبے لائیے میرے پاس بس 2-3 منٹ رہ گئے. یہ مہران کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. جلدی لاؤ جلدی. اچھا آپ بانٹیے اور آپ لوگ آئیے میرے ساتھ اوپر, جلدی سے آ جائیے جلدی. مہران کے ڈبے رکھو, مائک گر رہا ہے. اچھا جی, مہران کے ڈبے جو ہیں تم لوگوں کے پاس بہت ہے, چلو ہاں جن جی کے پاس پیچھے نہیں ہے ان کو دے دیتے ہیں. سمندر میں واٹر ہے, واٹر کے درمیان کیا ہے بتائیں؟ واٹر کے درمیان میں ٹی. نہیں یہ آپ نے کیسے, یہ کہاں سنا تھا آپ نے؟ سمندر کے درمیان میں, سمندر میں واٹر ہے, واٹر میں کیا ہے؟ واٹر کے درمیان مچھلی. ہاں کیا شیر سے نا, شیر. پہلے یہ تو میرا مسئلہ حل کرو. واٹر کے درمیان ای ہے. انہوں نے کیا بولا تھا؟ انہوں نے تو مٹی بولا تھا. مٹی نہیں, آپ نے مٹی سنا تھا, انہوں نے ٹی بولا تھا. سمندر کے درمیان واٹر ہے, واٹر کے درمیان ٹی ہے. جواب درست ہے. کیوں موبائل دینا؟ تالیاں بجائیں. شیر سناؤ. وہ دیکھو سامنے دربار ہے, اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے, سونے کی چادر لے جاؤں گی, اللہ کا گھر سجاؤں گی, ماں باپ کو جنت میں لے جاؤں گی, سونے کا تاج. المیرا کا جوڑا. آپ کیا ہوا؟ تالیاں بجا دیں جی. واہ. ایک سوال اور ابھی سناتے ہیں. اسرائیل. اچھا ٹھیک ہے جناب, اسرائیل کے معنی بتائے گا کہ مجھے اسرائیل کے معنی کیا ہیں بتائیں؟ ہاں جی بتائیے. نہیں اسرافیل وہ تو. ہاں جی بتائیں کیا یہی سارا محلہ لے کے جائے گا سر؟ یہ لوگ کہاں سے ہیں؟ کیا قوم قبیلہ؟ نہیں ایک منٹ, یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ہے اور یہ تو آپ کے ہے نا. تو یہ تو میرے. پھر واہ موبائل ان کا ہے اور میں, یہ تو آپ کے ہے نا بھائی. اچھا بھائی, نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے کا نام بتائیں. کیوں موبائل کا سوال؟ نظام شمسی کا, ہاں بتاؤ. بیٹے. کون کس کا بیٹا؟ کیا ماس. کون ہے ماس؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے کا نام بتائیں. بتاؤ بھائی. نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے جوپیٹر. جواب درست ہے. آئیے جناب گفٹ ہیمپر لے کر آئیے میرے پاس جلدی سے. گفٹ ہیمپرز کہاں ہے؟ ذرا جلدی سے میرے پاس لے کر آئیے. گفٹ ہیمپرز تو ہیں ہی نہیں, پھر ہم کیسے تقسیم کریں؟ یہ جے ڈاٹ کا ایک کرتا ہے آپ کے لیے اور یہ جے ڈاٹ کا کرتا ہے آپ کے لیے. اگر گفٹ ہیمپرز ہوں تو لے آئیے تاکہ ہم مزید تقسیم کر سکیں. اچھا جناب چلیں آسان سا سوال کر لیں کوئی. نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے. کریں شعر مکمل کریں, بہت آسان ہے. نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے. اچھا اپنی طرف سے بنا دیں کوئی شعر یار, اس پہ دے دیں جو کافی ردیف ملا دیں. ہاں بتائیں. ابھی عشق کے امتحان تو دیکھیے. نیرنگیے سیاست دورہ تو دیکھیے, ابھی عشق کے امتحان تو دیکھیے. نہیں مزہ نہیں آیا, ان کو دیں. ہاں بھائی بتائیں. مائک. ہاں آپ کے لیے بنایا کچھ. کیا بنا دیا؟ ہر گھر گیا, ہر جہاں گیا, دنیا گیا, ہر بس والے کے پاس گیا, ہر رکشے والے کے پاس گیا, سائیکل کے پاس گیا. کیوں گئے تم؟ ہر کسی کی زبان پہ صرف 2 ہی نام, وسیم بھائی, جنید بھائی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, نہیں گئے کس کام سے تھے؟ آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے لیے کیوں گئے تھے بھائی بس والے کے پاس؟ ان کو یہ ایس ٹی کا بلینڈر دے دینے. میں ابھی بریک میں ذرا ملنا مجھے. یہ تو اس طرح نہ جایا کرو بھائی ہر کسی کے پاس, یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. یہ بتائیں ڈی آئی جی سے کیا مراد ہے؟ کیوں موبائل کا سوال. ڈی آئی جی, ڈی سے کیا آتا ہے, آئی سے کیا آتا ہے, جی سے کیا آتا ہے بتائیں. ہاں جی ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن کمیشن. ہاں ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن. کدھر ہے میرا کیمرہ؟ ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن کمشنر نا. ہاں کمشنر کا سی اور ڈی آئی جی, جی سے آتا ہے کمشنر. ہاں ڈی آئی جی. تو کمشنر کیسے ہو گیا کمشنر؟ ہاں دے ہونے دے بھائی. ڈائریکٹر انویسٹیگیشن جنرل. نہیں ایک دفعہ کہہ دیں سب کو, اگر زور سے واہ واہ کہنے کا چاہ رہے تو کہہ دیں سب مل کے واہ 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 واہ. بتائیں بھائی. ہاں پہلے جواب تو دے کوئی مجھے. اچھا اس کا بھی جواب نہیں دے رہا کوئی. اوف میں اور کیا پوچھوں. چلیں یہ بتا دیجئے مجھے, 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے جواب میں چاغی کے مقام پر کتنے ایٹمی دھماکے کیے تھے؟ کتنے کیے تھے؟ 8. پکی بات ہے. واہ. چاغی کے مقام پر 6 ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے. کیوں موبائل؟ تالیاں بجا دیں جی. تالیاں تو بجا دیجئے تاکہ میں کچھ ڈسٹریبیوٹ بھی کر دوں. یہ ہے جناب میٹ 1 کے گفٹ واؤچرز جو کہ ہیں آپ کے لیے
اور یہ ہے جناب کچھ فرسٹ اسٹیپ کی گفٹ واؤچر جو کہ پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں یہ ہمارے باریش بھائی، السلام علیکم جناب، یہ ان کے لیے ہیں. یہ فرسٹ اسٹیپ کے گفٹ واؤچرز ہیں آپ کے لیے. یہ لال قلعہ کے واؤچرز ہیں آپ کے لیے. بریڈیز کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے، لیکن اس کی نیند نہ ڈسٹرب ہو جائے کہیں، اس کا خیال رکھیں. اور یہ المیرا کا جوڑا ہے جناب میرے بھائی آپ کے لیے. اتنی شاندار آڈینس جو اتنے تحمل سے آپ کے لیے جناب یہ اے آر وائی ڈیجیٹل کی جانب سے تحفہ ہے. یہ اے آر وائی ڈیجیٹل کا تحفہ آپ کے لیے ہے. چاول کھانا آپ کو بہت ضروری ہے، اگر وہ فلک کے ہو تو اور بھی اچھی بات ہے. اور اگرچہ بجلی یہاں پر آدھے سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں نہیں آتی، اس کے باوجود یونیورسل کا یہ پنکھا میں دوں گا پیچھے والوں کو، جو آپ کی وہ پیچھے بچی بیٹھی ہے اس کو دیجئے. پہلے بسم اللہ کر کے اٹھا لینا، گرنا جانا دو. چلیں جی، تو شان رمضان میں ابھی ہمارے مزید بہت سارے سیگمنٹس ہیں. ابھی ہمارا سیگمنٹ توبہ باقی ہے. شان علم میں بھی ہم دوبارہ حاضر ہوں گے جو کہ ہمارا کوئز کمپٹیشن ہوگا. جاتے جاتے یہ رکھیے برج پاور کا یہ آپ کا سوری جناب، ایک بریک کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ذرا بھرپور تالیوں کے ساتھ ایک بریک پہ جاتے ہیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام دوستو، بھائیوں، یہ ہمارا عالم اور عالم کا سیگمنٹ اور میرا سب سے پسندیدہ سیگمنٹ. اس میں ان حضرات گرامی سے کی صحبت میں اور ان کے سوالات جوابات میں جو ہمیں ملتا ہے، عام دنوں میں ہمیں یہ انفارمیشن نہ تو ملتی ہے نہ اس پر عمل کی کوئی صورت بنتی ہے. آج جو میرے ساتھ حضرات گرامی موجود ہیں، علامہ سید نادر علی رضوی صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب. وسیم بھائی ہماری آڈینس میں موجود ہیں. بلکہ اس وقت تو میرا خیال ہے ہم معاف کیجئے گا، ہمارا ایک آپ کو پیکج دکھائیں گے جس میں اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کی صفت خالقیت، پھر اللہ رب العزت کا خالق ہونا اور اتنا ہی بڑا مالک ہونا ابھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں. آئیے آپ کو پیکج دکھاتے ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آج زمین پر موجود پانی در حقیقت کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے زمین پر موجود تھا یا یہ کہیں اور سے نازل ہوا ہے؟ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق آج سے کم و بیش 4 ارب سال قبل زمین آگ کا ایک ایسا گولا تھی جس پر مسلسل پتھروں کی بارش ہوتی رہتی تھی، اور یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی. تب پانی سے بھرا ہوا ایک عظیم الشان شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تھا. اس کومٹ پر حیرت انگیز طور پر اتنا ہی پانی تھا جتنی زمین کو ضرورت تھی. اور پھر مزید حیرت کی بات یہ کہ زمین سے اتنی ہی قوت سے ٹکرایا کہ پانی خلا میں بکھرنے کے بجائے زمین پر ٹھہر گیا. اس عظیم دریافت پر قرآن سورہ مومنون میں حقیقت کی مہر کچھ اس طرح لگاتا ہے کہ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور پھر اس کو زمین پر ٹھہرا بھی دیا. پھر ایک قدم آگے بڑھ کر سائنس اس کومٹ کی حیت پر کچھ اس طرح روشنی ڈالتی ہے کہ وہ ایسی چٹان تھی جس میں سے پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے، گویا نہریں نکل رہی ہوں، اور وہ ایک خاص نظام کے تحت زمین پر آ گرا. اسی بات کو قرآن تمثیلاً سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اور پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی فواروں کی مانند پھوٹ پڑتا ہے، اور کچھ وہ ہیں
جو اللہ کے ڈر سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ پھر سائنس ایک اور انکشاف یہ بھی کرتی ہے کہ اس کومیٹ سے زمین پر منتقل ہونے والے پانی نے نہ صرف پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا بلکہ زندگی کا آغاز بھی اسی پانی سے ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ قرآن تمثیلی انداز سے سورہ ہود میں اس حقیقت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ مزید تفصیل سورہ انبیاء میں کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد سائنس کسی ایسے دور کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کو وہ برفیلا دور یعنی آئس ایج کہتی ہے، اور اس برف کی وجہ بھی کوئی برفیلا شہاب ثاقب ہی تھا۔ اور اس عظیم حقیقت کو بھی قرآن سورہ نور میں یوں بیان کرتا ہے کہ اور وہ آسمان سے جو ان میں پہاڑ ہیں ان سے برف برساتا ہے، اور ابھی حال ہی میں اربوں کھربوں میل دور خلا میں پانی کا اتنا عظیم ذخیرہ دریافت ہوا ہے جو زمینی پانی سے اربوں کھربوں گنا بڑا ہے، اور ساتھ ہی زمین کے 300 کلومیٹر نیچے بھی پانی کے عظیم ذخائر کے شواہد ملے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر اس حوالے سے بھی قرآن سورہ طٰہٰ میں کچھ اس طرح اشارہ کرتا ہے، اور اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ تحت الثری یعنی گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ کوئی بتائے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی اور وہ کون سی سائنس تھی جس کی بنا پر قرآن نے اس وقت انسانیت کو وہ حقائق بتا دیے جن کی تصدیق آج کی سائنس کرتی چلی جا رہی ہے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے 7 زمین اور اسی مثل کے 7 آسمان بنا ڈالے اور عرش پر استوا ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے بخوبی جانتا ہے، آسمان سے کیا برس کے نیچے زمین میں جا رہا ہے بخوبی جانتا ہے۔ سائنس تو آج ان چیزوں کو اب ڈھونڈ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے، اور آج کی سائنس اور آج کے بڑے بڑے سائنسدان، یہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ میں نے ایک سائنسدان سے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ پانی زندگی ہے۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ تھی ہی نہیں کہ انسان اس چیز کا اندازہ لگاتا، اس چیز کو دریافت کرتا۔ تو میں نے اس سے کہا یہ بات میرے نبی کو میرے رب کی طرف سے وحی ہوئی ہے۔ ہمیں بے پناہ چیزیں، یہ سارا کا سارا قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا ہے، اس کا تعلق انسان کے تجربات اور انسان کے مشاہدوں سے نہیں ہے۔ جہاں انسان کے تجربات اور مشاہدے اور انسان کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین ادھر بیٹھے ہیں، یہ کوئی سائنسی کتاب ہمیں نہیں بتا سکتی، لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندھیرے کمرے میں چلے جائیں، اس کو تالا لگا دیں، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، یہ یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا کی ایک گھاٹی ہے۔ یہ بات سائنس ہمیں نہیں بتا سکتی، مشاہدات ہمیں نہیں بتا سکتے۔ تو عزیز دوستو، اب بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو جھٹلانے والوں کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے علماء کرام کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम भाई, बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, आप और आपके सवालात। जी जनाब, पहला सवाल यहाँ से। जी अस्सलाम जुनैद भाई। वालेकुम रहमतुल्लाह। जुनैद भाई, मेरा सवाल ये है कि आज हमारे यहाँ पे ट्रेड में जो बिजनेस होता है, हाँ ये करीब कर, जो बिजनेस होता है उसमें ज़्यादातर सूद है और टैक्स चोरी है। तो जो बंदा कुरान और सुन्नत पे चलना चाहता है वो असबाब पे जाए या तकवा पे जाए, क्या इख्तियार करे? तकवा पे चले जाए डायरेक्ट या असबाब भी देखे? क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस जो है वो सूद और इसी पे चल रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक थी इस्माइल नूरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, जिस कदर तुम्हारी इस्तिताअत है उस इस्तिताअत और उस ताकत के मुताबिक तुम अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह ताला से डरते रहो। तो असल बात यह है कि जिस माहौल में, जिस माशरे के अंदर इंसान गुनाहों के दलदल में फंस जाए, कारोबार के अतबार से, समाजियात के अतबार से, रिश्तेदारी के अतबार से, जॉब के अतबार से कहीं भी उसको प्योरिटी और तक़वे पर कायम रहना दुश्वार गुजार हो जाए, तो ऐसी सूरत में इंसान पर जो हुक्म आयद होता है वो उसकी अपनी कोशिश के मुताबिक है। यानी आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ अपनी कोशिश के मुताबिक और अपनी जिद्दोजहद के मुताबिक जिस कदर आप दीनी अहकाम की पासदारी कर सकते हैं वो ज़रूरी है। ये अगर कोई आदमी ये सोचता है कि सब ऐसा कर रहे हैं लिहाजा मैं भी ऐसे करने लग जाऊं, और आदमी अच्छे और हलाल की तरफ कोशिश करना भी तर्क कर दे, तो यकीनन फिर ये उसकी अपनी गलती शुमार की जाएगी। कल गुज़िश्ता जब इसी महफिल इफ्तार में एक सवाल किया था किसी भाई ने बैंकिंग के हवाले से, तो क़िबला मुफ्ती अकमल साहब ने फरमाया था कि जब आपके सामने अल्टरनेट मौजूद है, इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग मौजूद है और उसमें उलमा का एक पैनल मौजूद होता है, तो हम इतने ही मुकल्लफ थे कि उलमा अगर हमारे दरमियान या हमारे सामने मौजूद है तो हम उनसे पूछ लें। उन्होंने बैंकिंग को ओके किया, इस्लामिक बैंकिंग को, तो वो हमारे लिए वेरीफाई है, लिहाजा हम उसको कर लें। तो मैं समझता हूँ कि जिस कदर आदमी कोशिश कर सकता है तक़वे की, उतना ज़्यादा उसके लिए बेहतर है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है मेरे अजीज, बहुत अच्छी बात है। फत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम जी मेरी बहन। जुनैद है, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के पेरेंट्स या रिलेटिव मर जाएं तो उनकी क्या औलाद, दोबारा से बोलना बहन। अगर किसी के पेरेंट्स या रिलेटिव की डेथ हो जाए जी जी, तो क्या उसके जो रिलेटिव के लिए कुरान पाक अगर वो खुद ना पढ़ सके या किसी आलिम से पढ़वा के उसके लिए बख्शिश करवाएं, तो क्या इसकी कबूलियत वो हो जाएगी? तो इस सिलसिले में मुझे ज़रा आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर तो ये है कि इसाले सवाब खुद किया जाए। अगर इस तरह उजरत पे किसी से पढ़वा दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसका सवाब उनको पहुँचेगा क्योंकि इन्होंने उसकी उजरत अदा की है। तो इसलिए लेकिन मुक़द्दम यही रखा गया है कि जहाँ तक हो सके कि खुद अपनी जो दिल से और जो उससे आप अपने अजीज़ के लिए उसके लिए पढ़ सकते हैं, कोई दूसरा तो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, वो उजरत पे आप कर रहे हैं, इसमें कोई कबात नहीं है, कबूलियत है। इस्माइल भाई जी, इसमें बस हम एक मशवरा ये देंगे कि यकीनन कुरान शरीफ भी इसाले सवाब का ज़रिया है, लेकिन उसके अलावा भी इसाले सवाब होते हैं। मसलन तस्बीह पढ़ सकते हैं आप, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। तो ये फ़र्ज़ नमाज, एक बहुत अहम बात ये है, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होती कि जो फ़र्ज़ नमाज़ें हम पढ़ते हैं ना, उनका भी इसाले सवाब जायज़ है। कुतुब फ़िक़्ह में फ़ुक़हा ने लिखा है ये, हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, आपने ये नीयत कर ली कि इलाहुल आलमीन इस इबादत को कबूल फरमा और इसका सवाब मुझे और फ़लाँ फ़लाँ को अता फरमा, तो फ़ुक़हा फरमाते कि ये सवाब अल्लाह ताला उनको भी पहुँचाने वाला है। तो आप अपने मरहूमीन के लिए अपने फ़राइज़ का सवाब भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन ये मशवरे के साथ साथ कि कुरान मजीद हमें ख़ुद भी आना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे पहले के रोज़े छूट गए हैं और अब हम उनको पूरा करना चाहते हैं, तो हम किस तरह उसकी तादाद का अंदाज़ा लगाएं कि मतलब किस तरह हम रखें? यही सवाल मेरा नमाज के बारे में भी है कि जो नमाज़ें हमारी छूट गई हैं किस तरह पढ़ी जाए? इस्माइल भाई जी, नमाज़ों और रोज़ों के हवाले से ये है कि अगर आदमी को यानी मर्द या औरत को उसका कोई हिसाब मालूम हो तो यकीनन फिर उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन अगर हिसाब मालूम नहीं है तो जब से बुलूगत हुई यानी बालिग हुए हैं, शरई अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं, उस वक्त से लेकर उस वक्त तक के जब से आपने फिर पाबंदी शुरू कर दी, इस दरमियान में जितनी भी नमाज़ें हैं उनका आप एक लमसम अंदाज़ा लगा लें, भले ज़्यादा हो जाएं। उसमें रोज़ाना की 6 नमाज़ें, फ़र्ज़, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और वितर, ये 6 नमाज़ें हैं। और रोज़े बहरहाल जो फ़र्ज़ हैं उसके मुताबिक तमाम रोज़ों और नमाज़ों का हिसाब लगाकर आप उनकी अदायगी शुरू कर दें। और फिर उसमें आसानी ये है कि कोई भी एक टाइम मुकर्रर कर लें रोज़ाना नमाज़ों के लिए। मसलन किसी को इशा की नमाज़ के बाद लंबा टाइम मिलता है
تو روزانہ آپ کئی نمازیں اس میں ادا کر لیں، یا ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز ادا کر لیں، اور اسی طرح ایک ایک روزہ بھی رکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ ادائیگی ہو جائے. ماشاءاللہ. حضرت ایسے ہی اس میں اسی طرح سے جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تعداد ایک معین کر لی جائے اگر یاد نہ ہو اس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ فرض نمازوں کو جتنی جلدی ہو سکے اس کی ابتدا کر لی جائے، کیونکہ آپ کو اپنا نہیں معلوم کہ آپ کی اپنی زندگی کتنی ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا ایک سوال وسیم مجھے آیا تھا، ایک صاحب نے کیا تھا، تو میں مولانا عمران بشیر صاحب سے وہ سوال کروں گا کہ جو سوشل ورک ہوتا ہے، ہسپتال بنانا، خون دینا، اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں یتیم خانے بنانا اور لوگوں تک کھانا پہنچانا، اسلام میں مولانا اس کی کیا حیثیت ہے؟ ثواب ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. جنید بھائی اس میں سب سے پہلے تو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک جو سنت ہے اس سے ہی ابتدا کروں گا. جب وحی نازل ہوئی بخاری شریف میں موجود ہے، آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے، تو اماں خدیجہ نے جو رسالت کا تعارف کروایا سب سے پہلے امت کو، تو وہ خدمت خلق کے حوالے ہی سے تھا. سب سے پہلی بات فرمائی اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ تو ہمیشہ صلہ رحمی کرتے رہے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے رہے ہیں. وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو بھی آپ دیتے رہے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور دکھی انسانیت کی آپ معاونت کرنے والے ہیں. یہی تعارف حضور کا جنید بھائی اماں خدیجہ کروا رہے ہیں، اور یہی تعارف ابن دغنا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہی تعارف وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ تو ان صفات کے مالک ہیں، آپ مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ارید ان اکونا خیر الناس، یا رسول اللہ میں کائنات میں سب سے بڑا خیر والا بننا چاہتا ہوں. تو جنید بھائی جواب کیا دیا حضور نے کہ نوافل پڑھ لو، فلاں عمل کر لو؟ نہیں، فرمایا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، تم لوگوں کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے نفع پہنچانا شروع کر دو، تم کائنات کے سب سے بڑے نفع والے بن جاؤ گے اور خیرے لینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بڑی یہ تو کھلی نشانی ہے اور کھلی ایک دعوت ہے ان لوگوں کے لیے ماشاءاللہ جو یہ نیک کام کر رہے ہیں، ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، اور جو یتیم خانے بنا رہے ہیں، اور جو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور جو خون کے عطیات جا کر دے رہے ہیں. ان حضرات کے لیے یہ ایک کھلی دعوت ہے. تو جیسے ابھی اللہ کے نبی کا ارشاد سنا گیا، رسول اللہ میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اللہ تمہیں بہترین انسان بنا دے گا. اے اللہ مجھے، جو ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہماری آڈینس ہے، اور جو گھر پہ جتنے بیٹھے ہیں، تو ہم سب کو بہترین انسان بنا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں.